ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین. الحمدللہ آج 28 فروری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 69 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اب چونکہ یہ سورۃ النساء ہے اور عورتوں سے ریلیٹڈ، خواہ وہ بیویوں کی فارم میں ہوں یا کسی اور رشتے کے اعتبار سے، ان سے متعلقہ احکام و مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی اس بات پہ کہ جب مرد و عورت شادی کے بعد ایک خاندانی ادارے کو وجود بخشتے ہیں تو اس ادارے کا ہیڈ اللہ نے مرد کو رکھا ہے. لیکن یہ ہیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر حاکم ہے. اس ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے گا، بلکہ یہ الٹا اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی رعیت کے اندر داخل ہے. جو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا اور فرمایا حاکم جو ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی کس حد تک حفاظت کی، اولاد کی پرورش کیسے کی. ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اس سے پوچھا جائے گا. لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں سے مرد کو جو ہے وہ فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء. اور ساتھ وجہ یہ بتائی کہ یہ عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ طاقتور ہیں اور زیادہ مار پیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے
نہ کہ یہ کہ وہ اپنی دھونس ان کے اوپر چلانا شروع کر دیں قرآن و سنت کے دائرے سے ہٹ کے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو آگے چل رہی ہے اور کچھ حصہ پہلے مکمل ہو گیا تھا، اب اسی کا اگلا حصہ آیت نمبر 35 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں خوف ہو جائے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے چانسز بن گئے ہیں، یعنی اختلافات اس نوعیت کو پہنچ گئے ہیں کہ اب علیحدہ ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایک آخری کوشش کرو، اور وہ کیا ہے؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک ذمہ دار شخص، ایک ایسا ڈومیننٹ بندہ ہو جسے مرد والی جو پارٹی ہے اس کے اوپر اس کا اثر و رسوخ ہو، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عموماً جو ہمارے معاشرے میں خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے ایک ایک مرد مقرر کرو کہ وہ ایک آخری کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ خاندانی نظام ٹوٹنے سے بچ جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں یہ چاہیں گے کہ کوئی اصلاح کی کوشش نکل آئے، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے ریپ جو ان کی طرف سے حکم بنائے گئے ہیں، اگر ان کی نیت ہوگی کہ یہ ہم نے خاندان ٹوٹنے سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دونوں مل کے دعا کرو تو میں قبول کر لوں گا، کوشش کرو۔ دنیا کو اللہ نے کوشش کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو دعا کی، یہ تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ کوئی اللہ سے بے نیاز نہ اپنے آپ کو کرے، ادروائز خالی دعا، خالی تقدیر کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ خالی کوششیں کچھ کر سکتی ہیں جب تک کہ اللہ کو شامل حال نہ کیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ کوشش لازمی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ پیاس لگے تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ پانی پینا ہوگا آپ کو۔ ہاں، قرب قیامت کے بارے میں ایک مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب دجال سب کچھ کھانا پینا بند کر دے گا تو اس وقت اللہ کے ذکر سے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ ایک اسپیشل چیز ہوگی، اس وقت اللہ کی مرضی اس میں ہوگی۔ اس سے پہلے تو نہ صحابہ کا پیٹ سبحان اللہ کہنے سے بھرنا ہے، نہ آپ کا، نہ میرا، نہ اہل بیت کا۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر دونوں کی کوشش ہوگی کہ کوئی موافقت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ابھی موافقت ان میں پیدا کر دے گا اگر ان کی اصلاح کی کوشش ہوئی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کو خوب پتہ ہے کہ کسی نے، یعنی وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے، کون واقعی چاہتا ہے کہ یہ معاملات نپٹ جائیں۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آخرت میں تو وہ بھگتے گا نا جی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے طلاق لے لی اپنے خاوند سے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قیامت والے دن، لیکن دنیا میں اسٹیبلش ہوگا۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے نا میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور بلا وجہ کہہ رہی ہے، تب بھی یہ اس کا حق ہے کہ عدالت اسے خلا دے دے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور زیادہ تر تو عورتیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں تو کوشش کرتی ہیں کہ آخری وقت تک خاندانی نظام نہ ٹوٹے، کیونکہ عورت کے ماں باپ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو طلاق نہ ہو۔ واقعی کوئی ایسی ریزن ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کیس میں تو عورت گناہ گار نہیں ہے کہ ایک مرد ناجائز اپنی بیوی کو مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو اب وہ مرد اس کو یہ حدیثیں سنائے کہ بھی جس نے طلاق لے لی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کے اوپر ریورس ہو جائے اگر اس نے یہ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظلم والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ مجھے خوب خبر ہے، علم ہے کہ کس کا کیا نیت تھی، وہ کس لیے کیا کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ ٹاپک وقتی طور پر مکمل ہوا ہے آئلی زندگی کے اعتبار سے۔ اب